الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلى آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معرج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درس جلالین شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورۃ التوبہ مدنیۃ او الا الآیتین آخرہا مئۃ و ثلاثون او الا آیتن۔ سورہ توبہ یہ سورہ دو ناموں سے زیادہ مشہور ہے۔ یوں تو روایات میں اس سورہ کے 10 نام آئے ہیں، مگر ان میں سے 2 ناموں سے سورہ توبہ زیادہ مشہور ہے۔ ایک تو توبہ، دوسرے براءہ، یعنی یہ سورہ ان 2 ناموں سے زیادہ مشہور ہے، ایک توبہ دوسرے براءہ، تو اس کو سورۃ التوبہ بھی کہتے ہیں، سورۃ البراءہ بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کا نام توبہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس وجہ سے اس سورہ کا نام رکھتے ہیں کہ اس سورہ کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ قرآن پاک کی تمام 114 سورتوں کو جب اپنے سامنے ہم رکھتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب سورہ کا جز ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، مگر سورہ توبہ یا سورہ برات اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مصنف تھوڑی سی اس پر گفتگو کریں گے، مصنف جس انداز میں گفتگو کریں گے اس پر بھی کر لیں گے سر دست۔ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی ہے، نہیں لکھی جاتی ہے، اس کے بہت اسباب مفسرین نے بیان کیے، جن میں بہت کچھ اختلاف بھی ہے، مگر صحیح بات وہی ہے جو امام رازی نے لکھی ہے کہ امام رازی نے لکھی کہ اس سورہ کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے شروع میں جبریل امی بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر اترے ہی نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اسی لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی،
اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا ایک مزید ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط و اہتمام سے کام لیا گیا ہے۔ اس سورہ کا زمانہ نزول اور اجمالی طور پر اس سورہ کی تقاریر، تفصیلی طور پر نہیں، تو اجمالی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ 3 تقریروں پر مشتمل ہے۔ پہلی تقریر سورہ کے شروع سے 5ویں رکوع کے اخیر تک چلتی ہے، یعنی براءۃ من اللہ سے 5ویں رکوع کے اخیر تک پہلی تقریر چلتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذی قعدہ سن 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال سن 9 ہجری حضرت ابوبکر کو امیر الحج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی۔ براءۃ من اللہ سے اس تقریر کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائے اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری تقریر رکوع 6 کی ابتدا سے رکوع 9 کے اختتام تک چلتی ہے اور یہ رجب 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو نفاق یا ضعف ایمان یا سستی و کاہلی کی وجہ سے راہ خدا میں جان و مال کا زیاں برداشت کرنے سے جی چرا رہے تھے۔ تیسری تقریر رکوع 10 سے شروع ہو کر سورہ کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور یہ تیسری تقریر غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ ہاں، اس میں متعدد ٹکڑے ایسے بھی ہیں جو انہی ایام میں مختلف مواقع پر اترے اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو یکجا کر کے ایک سلسلہ تقریر میں منسلک فرما دیا، مگر چونکہ وہ ایک ہی مضمون، ایک ہی سلسلہ واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ربط تقریر میں کہیں خلل نہیں پایا جاتا۔ اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر زجر و توبیخ اور ان صادق الایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں سچے تو تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے باز رہے تھے۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پہلی تقریر سب سے آخر میں آنی چاہیے کیونکہ یہ ذی قعدہ میں اس کا پہلی تقریر کا نزول ہوا، لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی سب سے مقدم تھی، اس لیے مصحف کی ترتیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
پہلے رکھا، بقیہ دونوں تقریروں کو مؤخر کیا۔ سورۃ توبہ مدنیۃ، مفسر کہتے ہیں سورہ توبہ مدنیہ ہیں۔ سورہ بعض صورتیں مکیہ ہیں، بعض مدنیہ ہیں۔ مکیہ اور مدنیہ کی اصطلاح میں تھوڑے اختلاف ضرور ہیں، مگر راجح بات یہی ہے کہ وہ سورہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکیہ ہے، اور وہ سورہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوا مدنیہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ابھی جو گفتگو میں کر چکا، اس گفتگو کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریب سارے مفسرین نے اس بات کی توضیح کی کہ یہ سن 9 ہجری میں اس کا نزول ہوا ہے، اس سورہ کا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، ہجرت کے بعد یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور ہجرت کے بعد جس سورہ کا نزول ہوا ہو اسے اصطلاح میں مدنیہ کہا جاتا۔ اس طور پر مفسر کہتے ہیں سورۃ التوبہ مدنیۃ، سورہ توبہ مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ ہجرت کے کس سن میں ہجرت کے بعد، تو سن 9 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ سورۃ التوبہ مدنیہ او الا الآیتین، یہ پورا سورہ مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، البتہ آخر کی دو آیت جو شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قول لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سے آخر تک، یہ دونوں آیتیں مکی ہیں۔ یہ دونوں آیتیں کیا ہے؟ مکی ہیں۔ او الا الآیتین آخرہا، مگر اس سورہ میں آخر کی 2 آیتیں مکیہ ہیں، باقی حفص کی روایت کے مطابق 127 آیتیں، اس سورہ کی 127 آیتیں مدنیہ ہیں، اور امام حفص کی روایت کے مطابق اس سورہ میں 129 ہیں۔ قراء سبعہ میں سے بعض دوسرے قراء کی قرأت کے بنا پر اس میں 130 آیات ہیں، جیسا کہ مصنف کہتے ہیں 130، اس میں 130 آیتیں ہیں، مگر ہم جس امام کی قرأت لیتے ہیں، امام عاصم بروایت حفص، تو اس میں 129 آیتیں ہیں۔ تو آخر کی 2 آیتیں ہیں یہ مکیہ ہیں، او الا آیہ، یا آخر کی 1 آیت، اور وہ آیت یہی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ مقاتل نے اس کی تصریح کی ہے۔ آگے وَلَمْ تُكْتَبْ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ، اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس عبارت سے مصنف سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، سوال وہی ہے جس کو آپ سن چکے ہیں کہ قرآن پاک کی تمام سورہ برات کو چھوڑ کے تمام 113 سورتوں کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی ہے، سوائے اس سورہ کے۔ تو حکمت کیا ہے اس میں؟ حکمت کیا ہے جو کہ اس سورہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، نہیں لکھی جاتی، اس میں حکمت کیا ہے؟ فعجاب،
تو اس کا جواب لِأَنَّهُ سے مصنف دے رہے ہیں وَلَمْ تُكْتَبْ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ، اس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال کی طرف اشارہ ہے۔ لِأَنَّهُ سے جواب ہے، لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لم یامر بذالک، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم نہیں فرمائے۔ کیوں نہیں فرمائے؟ اس لیے کہ جبریل امی ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر اترا کرتے تھے، مگر اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ لے کر نہیں اترے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا، اسی لیے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کما یوخذ من حدیث رواہ الحاکم، جیسا کہ یہ ماخوذ ہے ایک حدیث سے جس کی روایت امام حاکم نے کی ہے، اور اسی معنی میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی تخریج کی ہے، اور وہ یہ تخریج کی ہے اس معنی میں کہ ان البسملہ امان۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ بسم اللہ یہ امان ہے۔ بسم اللہ کیا ہے؟ امان ہے۔ وہی ہے نزلت لرفع الامن بالسیف، اور یہ سورہ توبہ، سورہ برات، اور یہ سورہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے، رفع امن کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو بسم اللہ یہ امان ہے، اور یہ رفع امن کے لیے لازم نازل ہوئی ہے۔ امان اور رفع امان میں تناقض ہے، اس وجہ سے یہ حکمت ہے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہ لکھے جانے کی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ بسم اللہ یہ امان ہے، اور یہ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے۔ بات ختم ہوئی۔ اب جو عبارت آ رہی ہے، اس عبارت سے افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سورہ جس کا نام مصنف نے سورہ توبہ سے لیا، سمجھ رہے ہیں، سورہ توبہ سے مصنف نے جن کا نام بتایا، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سورہ کا نام صرف سورہ توبہ ہی نہیں ہے، سورہ برات بھی نہیں ہے، اس سورہ کے اور بھی نام ہیں۔ 10 اسماء کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں رقم فرمایا ہے کہ اس سورہ کے یہ 10 نام ہیں۔ ہاں، ان میں مشہور تر نام سورہ توبہ اور برات ہے۔ وَأَنْ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس سورہ کو سورہ توبہ کہتے ہو، تم لوگ اس سورہ کا نام سورہ توبہ رکھتے ہو، حالانکہ یہ تو سورہ عذاب ہے۔ بات ختم ہوئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کا صرف ایک نام سورہ توبہ ہی نہیں، بلکہ اس سورہ کے اور بھی اسماء ہیں، مثلا سورہ عذاب، مثلا سورہ برات۔ وروى البخاری عن البراء انہا آخر سورہ، امام بخاری نے برا سے روایت کی ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے آخر یہی سورہ نازل ہوئی جسے سورہ براء، سورہ توبہ کہتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے
ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، جیسا کہ ابھی میں عرض کر چکا کہ یہ خطبہ رکوع 5 کے اخیر تک سن 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ ان کے پیچھے جب یہ نازل ہوا تو صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ اسے ابوبکر کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج میں اس سورہ کو سنا دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم معاملہ کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کو اس خدمت پر مامور فرمایا اور ساتھ ہی ہدایت فرما دی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد حسب ذیل 4 باتوں کا اعلان بھی کر دیں۔ نمبر 1، جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ نمبر 2، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ نمبر 3، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 4، جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔ تو براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ اعلان براءت ہے۔ براءہ انقطاع الاسمہ، بری الذمہ ہے اللہ، بری الذمہ ہے اللہ اور اس کے رسول ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ حاذہ، یہ ترجمہ تھا۔ اب مصنف کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ حاذہ براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ سے پہلے حاذہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مصنف کہ براءۃ کو رفع ہے اس لیے کہ یہ مبتدائے محذوف کی خبر ہے اور وہ حاذہ ہے، یعنی حاذہ براءۃ، یہ براءت ہے، یہ اعلان براءت ہے، یہ اظہار براءت ہے، یہ بری الذمہ ہونے کا اظہار ہے من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ عبارت براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ عبارت ٹھیک اسی طریقے کی ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کتاب من فلاں الی فلاں، کتاب من فلاں الی الفلاں، یہ مکتوب فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے ہے، فلاں کو ملنے والی ہے، فلاں کو پہنچنے والی ہے۔ تو یہ عبارت اسی طریقے کی ہے۔ تو براءۃ من اللہ ورسولہ واصلہ، یہ واصلۃ سے تفسیر کر کے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں یا تو اس بات کی طرف کہ من اللہ میں جو من ہے ابتدائیہ ہے، یہ محذوف سے متعلق ہے اور اس کی تقدیر واصلۃ ہے، یہ براءت ہے۔ واصلۃ، یہ براءت ملنے والی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔
اگر ایسا ہے تو واصلہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ من ابتدائیہ ہے جو محذوف سے متعلق ہے، اس کی تقدیر ہوگی واصلۃ من اللہ و رسولہ، جیسا کہ خطیب اور قاضی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یا تو اس کی طرف واصلۃ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا واصلۃ سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول الی الذین عاہدتم یہ محذوف سے متعلق ہے اور وہ واصلۃ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول من اللہ اس وقت یہ بھی محذوف سے متعلق ہوگا اور وہ مبتدات ہے، اے ہذہ براۃ مبتدات من جہت اللہ تعالیٰ ورسولہ واصلۃ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ابو سعود کی عبارت کچھ اس طریقے سے ہے کہ من اللہ تعالیٰ کے قول من اللہ و رسولہ میں ابتدائیہ ہے، محذوف سے متعلق ہے اور اس کی صفت ہے تاکہ زیادتی تخفیم کا یہ افادہ کرے، اے ہذہ براۃ مبتدات من جہت اللہ و رسولہ واصلۃ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ بہرحال یہ برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، یہ برات اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ملنے والی ہے ان لوگوں کو، ملنے والی ہے ان لوگوں کو، ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ اب معاہدے کیے تھے عہداً مطلق، وہ مشرکین جن سے تمہارے معاہدے ہوئے تھے، خواہ عہد مطلق ہو یعنی اس میں وقت کی کوئی قید نہ ہو، یعنی غیر مؤقت معاہدہ ہو، او دون اربعۃ اشہر یا 4 مہینے یعنی معاہدہ مؤقت ہو اور وہ 4 مہینے سے کم یا 4 مہینے سے زیادہ کا معاہدہ ہو۔ جن مشرکین سے تم نے معاہدے کیے تھے، خواہ وہ عہد مطلق ہو یا یہ کہ عہد مطلق یعنی غیر موقت ہو، یا موقت ہو 4 مہینے سے کم کے وقت سے یا 4 مہینے کے زیادہ کے وقت سے۔ وَنَقَضَ الْعَهْدَ اعلان برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ اب وَنَقَضَ الْعَهْدَ کی جو عبارت آ رہی ہے واضح رہے کہ یہ معطوف ہے کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے قول آہد پر، تو یہ جملہ صلہ میں سے ہے۔ معنی یہ ہے الی الذین عاہدتم یعنی وہ مشرکین جن سے تم نے معاہدے کیے تھے اور انہوں معاہدے کو توڑے۔ تو سوال یہ ہے، کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اعلان برات ہے اس آیت میں، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے آپ نے معاہدے کیے تھے، جن سے آپ نے معاہدے کیے تھے ان سے اعلان برات ہے، اعلان برات ہے۔ مگر بات واضح رہے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان معاہدے کیے تھے ان سے برات کا اعلان ہے، یعنی اللہ اور رسول ان مشرکین سے بری ہے، ان مشرکین سے بری ہے۔ بات صاف یہاں پر بات واضح رہے کہ یہاں مراد یہ ہے اعلان برات ان مشرکین سے ہے جن سے معاہدے آپ نے کیے تھے اور انہوں نے عہد شکنی کی، معاہدے کو توڑا، انہوں نے معاہدے کو توڑا۔ یہ کیسے کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر آپ کہیں گے، یہاں پر الذین عاہدتم من المشرکین
وہ مشرکین جن سے تم نے معاہدے کیے تھے انہوں توڑے یا نہ توڑے ایسی کوئی قید نہیں ہے، تو پھر کس بنا پر یہ کہا جا سکتا کہ برات کا اعلان ان مشرکین سے ہے، ان مشرکین سے جو معاہدے کو توڑے تھے؟ اگر ایسا سوال ہو تو کہیں گے جیسا کہ آگے کی آیت میں یہ بات آ رہی ہے، آگے کی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں اعلان برات ان مشرکین سے ہے جن مشرکین سے آپ معاہدہ کیے تھے، جن مشرکین سے مسلمان معاہدے کیے تھے اور وہ معاہدے کو توڑ دیے رہے، وہ جن سے معاہدے کیے تھے اور انہوں عہد کے نبھانے میں عہد کے وفا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی تھی، ان مشرکین سے اعلان برات نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَنَقَضَ الْعَهْدَ، اور انہوں نے عہد کو توڑا، تو اعلان برات کن مشرکین سے ہے؟ ان مشرکین سے ہے جن سے مسلمان معاہدے کیے تھے اور مشرکین عہد کو توڑے۔ یہ کس بنا پر؟ جیسا کہ آئندہ آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو بات صاف ہو کر کے کیا نکلی کہ یہاں برات کا اعلان ان مشرکین سے ہے جن سے معاہدے ہوئے تھے، جن سے مسلمانوں نے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے، خواہ مؤقت ہو یا غیر مؤقت ہو، معاہدے کیے تھے اور انہوں نے عہد شکنی کی، ان سے برات کا اعلان رہے وہ مشرکین جنہوں نے عہد کے نبھانے میں، عہد کے وفا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی تھی، ان سے برات کا اعلان نہیں ہے۔ یہ آنے والی آیات کی روشنی میں فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ، تو تم گھوم پھر لو زمین پر 4 مہینے تک۔ کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس میں؟ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اس ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو۔ سوال: فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ، اس ملک میں، اس سرزمین پر، واضح رہے بات، یہاں ارض سے مراد دنیا بھر کی زمین نہیں ہے، زمین عرب ہے۔ تو برات کا اعلان یہاں ہے، برات من اللہ، برات کا اعلان ہے، مگر دنیا بھر کے مشرکین سے برات کا اعلان نہیں ہے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، ارض سے مراد زمین عرب ہے، ملک عرب ہے، اور وہ بھی اس وقت کا ملک عرب جس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں گھوم پھر لو 4 مہینے تک، تمہیں آزادی ہے۔ تو یہ کچھ جو کہا جاتا ہے کہ، اور آج یہ بات بہت زور شور سے بولی جاتی ہے کہ سورہ برات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مشرکین جہاں ملے، جہاں کے ہوں، ان کو قتل کرو۔ تو مشرکین کے قتل کرنے کا حکم ہے۔ اس میں مشرکین سے بڑی ناراضگی اور جتائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اللہ بری ہے ان سے،
یہ بات آج خاص طور سے ہمارے وطن میں بہت زور شور سے بولی جاتی ہے، مگر بولنے والے یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھ کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آیت ہے، یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے، اعلان برات مشرکین سے ہے، مگر کن مشرکین سے؟ سب سے پہلی بات، کن مشرکین سے؟ جن سے مسلمانوں کے معاہدے ہوئے تھے اور انہوں نے عہد شکنی کی، غداری کی۔ دنیا بتائے عہد شکن اور غدار کے ساتھ کیا کچھ دنیا برتاؤ کرتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، دنیا کا بھی یہی طریقہ ہے، عہد شکن اور غدار سے دنیا بھی برات ظاہر کرتی ہے۔ یہ آیت بھی ایسے مشرکین سے برات ظاہر کر رہی ہے جنہوں نے عہد و معاہدہ، عہد و پیمان کرنے کے بعد عہد و پیمان کو چاک چاک کیا اور مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے حلیف کے خلاف، معاہدہ کے باوجود مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے حلیف کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اور ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ دنیا بتائے ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ دنیا کو بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کی سزا برات ہے، ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے۔ تو قتل، وہیں عرب میں جہاں کچھ ایسے مشرکین تھے جنہوں نے معاہدے کرنے کے بعد عہد شکنی کی، وہیں پر کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی، ان سے برات کا اظہار نہیں ہے، جیسا کہ آگے کی آیت میں ہے کہ جنہوں نے عہد کے نبھانے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی ہے، ان کے عہد کو وفا کرو مدت عہد تک، یعنی جتنے زمانے کے لیے، جتنی مدت کے لیے ان سے معاہدہ ہے، اس مدت تک ان سے عہد کو وفا کرو۔ تو ان مشرکین سے تو برات کا بھی اعلان نہیں ہے صریح لفظ میں، دوسرے ان کو اس 4 مہینے کے موقع دیے جانے کے بعد پھر قتل کرنے کا حکم بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے باوجود یہ کیسے کہا جا سکتا کہ خود عرب کے مشرکین میں جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی تھی، اسلام کے خلاف بڑی سازشیں نہیں کی تھی، ان کے قتل کرنے کا حکم نہیں، قتل کرنے کا حکم ہے۔ قتل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ان مشرکین کو جنہوں نے عہد شکنی کی۔ تو بات یہ معلوم ہو رہی کہ قتل کا حکم بھی ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے جو قتل کا حکم دیا تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ مشرک تھے، بلکہ قتل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہاں پر، اس وجہ سے قتل کا یہ حکم ہے کہ انہوں نے عہد شکنی کی۔ اور دنیا خود اپنا فیصلہ سنائے کہ عہد شکن، غدار، معاہدہ کو چاک کرنے والے کے لیے کیا قانون ہے دنیا کی نظر میں، اور دنیا کا کیا فیصلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ پھر اس حقیقت کے بعد بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا آج کے دور میں، بالخصوص ہمارے وطن ہندوستان میں، کہ قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں بھی مشرک ملے، جو بھی مشرک ملے، جب بھی کوئی مشرک ملے، انہیں قتل کرو۔ یہ کس قدر غلط بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، جنہوں نے غداری کی تھی، جنہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی، ان کو بھی فوراً قتل کرنے کا حکم نہیں، ان کو بھی 4 مہینے کا موقع دیا گیا، ان کو بھی 4 مہینے کا موقع کہ اس موقع میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ لو کہ تم اپنی اسی بری روش پر رہو گے یا اپنی روش سے باز آؤ گے۔ سمجھ رہے ہیں، اس وطن میں رہنا ہے تو تمہیں اپنا روش بدلنا ہوگا، تمہیں اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا، تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اور نہیں تو تم
यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से इस वतन से निकल जाओ तो तुमसे कोई सरोकार ना होगा। तो खुद वो मुशरिकीन जिन्होंने अहद शिकनी की थी, फ़ौरन उनके ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाया गया, उनको भी पूरे 4 महीने का टाइम दिया गया कि खूब सोच विचार करके तुम फ़ैसला कर लो कि तुम अपने बुरे अफ़आल से ताइब हो रहे हो या अपना ये वतन छोड़ रहे हो। उनको रहे ये कि उनके सिवा जो दूसरे मुशरिकीन थे जिनसे मुआहदे हुए थे मुसलमानों के, और उन्होंने अहद शिकनी नहीं की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाता है उनके अहद को मुद्दते अहद तक निभाओ, अहद शिकनी न करो, अहद के चाक करने में पेशकदमी न करो। तो आप रुक करके देखिए, यहाँ जो कत्ल का हुक्म है, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, कत्ल का जो हुक्म है, तो कत्ल का जो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, उनके मुशरिक होने की वजह से नहीं, उनके अरबी होने की वजह से नहीं, इस वजह से नहीं कि वो अरब में रह रहे थे, इस वजह से नहीं कि मुशरिक थे, बल्कि इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कत्ल का हुक्म दिया कि इन्होंने अहद शिकनी की, और दुनिया के कानून में भी अहद शिकन की सज़ा यही है। इस हकीकत के बावजूद ढिंढोरा पीटना और लोगों में इस ख़याल को आम करना कि इस्लाम मुशरिकीन के ख़िलाफ़ तलवार उठाने को, इस्लाम ये कहता है कि मुशरिक कोई भी हो, कहीं का भी हो, कहीं भी हो, किसी भी वक्त में तुमको मिले उसे कत्ल कर दो, और कत्ल करने में, मुशरिक को कत्ल करने में सवाब है। इस्लाम ऐसी तालीम देता है। ये गुमराह कुन बातें हैं। या तो वो करते हैं जो हकीकत को नहीं जानते, या जानते हैं मगर लोगों में गुमराही अफवाह फैलाते हैं। हकीकत वही है जो आपने समाअत फरमाया। फ़सीहु फ़िल अर्द अर्बअता अशहुर, बस तुम लोग अहद शिकनी करने वाले अरब के मुशरिकीन, सीहू से दुनिया भर के मुशरिकीन नहीं हैं, सीहू के मुखातब दुनिया भर के मुशरिकीन नहीं हैं, उनसे कोई सरोकार ही यहाँ पर नहीं है, वो कहीं से मुखातब ही नहीं है, बल्कि अरब के वो मुशरिकीन जिन्होंने अहद शिकनी की थी वो मुखातब हैं। अरब के वो मुशरिकीन भी मुखातब नहीं है सीहू में। ज़रा गौर फरमाइए, सीहू में घूम फिर लो अमन के साथ 4 महीने तक, वो मुशरिकीन भी अरब के सीहू के मुखातब नहीं हैं जिन्होंने अहद शिकनी नहीं की थी बल्कि अहद को निभाए थे, वो भी मुखातब नहीं है। तो अरब के सिवा दुनिया का कोई और मुशरिक भला इसका मुखातब कैसे हो सकता कि आज हिंदुस्तान का एक रहने वाला ये कहता है कि कुरान कहता है कि मुशरिक को कत्ल करो, कहीं का हो, कभी का हो। समझ रहे हैं, ये गलत बयानी है, इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम है जिसको हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़सीहु, बस तुम लोग आप समझ चुके कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़िताब किन से फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़िताब किन से है? अरब के उन मुशरिकीन से जिन्होंने अहद शिकनी की, दुनिया भर के मुशरिकीन से नहीं। फ़िल अर्द का लफ्ज़ बिल्कुल वाज़ेह है, अरब के मुशरिकीन। और अरब के कौन से मुशरिकीन? आगे ये बात वाज़ेह कीजिए, आगे ये बात साफ़ तौर पर वाज़ेह की गई कि वो मुशरिकीन जिन्होंने अहद शिकनी की। तो आप समझ चुके होंगे कि उनके कत्ल करने या उनको जो मुखातब बनाया जा रहा, तो इस वजह से नहीं कि मुशरिक थे, बल्कि इस वजह से कि उन्होंने अहद शिकनी की। ये अलग बात है कि उनमें ये सिफ़त भी मौजूद थी। समझ रहे हैं, ये सिफ़त भी मौजूद थी जो सिफ़त अल्लाह को पसंद तो नहीं है, जो सिफ़त शिर्क की सिफ़त, किसी में मुशरिक होने की सिफ़त अल्लाह को पसंद
تو نہیں ہے مگر مشرک کے قتل کا اللہ رب العزت مطلقاً مشرک کے قتل کا اللہ رب العزت حکم نہیں فرماتا ہے، مطلقاً مشرک کے قتل کا اللہ رب العزت حکم نہیں فرماتا۔ فَصِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُم غَیْرُ مُعْجِزِی اللہ۔ پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے میں واضح کر چکا کہ یہاں پر مخاطب کون ہیں، وہ مشرکین ہیں جنہوں نے عہد شکنی کی۔ ملک میں 4 مہینے چل پھر لو۔ ترجمہ: 4 مہینے چل پھر لو۔ اب یہ 4 مہینے کب سے کب تک؟ کون سے 4 مہینے؟ تو بالکل صاف ہے، ما سبق میں بیان کر چکا ہوں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا، جب یہ تقریر آئی تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو یہ اعلان مشرکین کے درمیان کر رہے ہیں۔ تو جس وقت سے یہ اعلان ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت سے 4 مہینے 10 دن کی گنتی ہوگا۔ اعلان 10 ذی الحجہ کو ہو رہا ہے تو اس وقت سے 4 مہینے اور پکڑ لیں گے تو ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر کی 10 تاریخ کو 4 مہینے پورے ہوتے ہیں۔ تو اس 4 مہینے میں امن و امان کے ساتھ اس سرزمین پر گھوم پھر لو۔ امر اباحت کے لیے ہے، گھوم پھر سکتے ہو، رہ سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو۔ اس 4 مہینے میں تمہارا قتل نہیں ہوگا، اس 4 مہینے میں تمہارا قتل نہیں ہوگا۔ اور یہ 4 مہینے جو دیے جا رہے ہیں، اس میں خوب غور فکر سوچ بچار کر لو کہ اس ملک میں رہنا ہے یا اس ملک سے نکلنا ہے۔ اس ملک میں اگر تمہیں رہنا ہے تو تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا، یا ایمان لانا ہوگا، یا اس ملک کو چھوڑ کر تم کہیں اور جا سکتے ہو۔ یہاں عہد شکنی کے بعد بغیر توبہ کیے ہوئے رہنے کا تو کوئی جواز تمہارے لیے نہیں ہے، مگر 4 مہینے کا موقع تم کو دیا جا رہا ہے خوب غور فکر کرنے کے لیے۔ پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو۔ یہ اعلان 10 ذی الحجہ 9 ہجری کو ہوا تھا۔ اس وقت سے 10 ربیع الثانی سن 10 ہجری تک 4 مہینے کی مہلت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس دوران میں اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں، لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، ملک چھوڑنا ہو تو اپنی جائے پناہ تلاش کر لیں، اسلام قبول کرنا ہو تو خوب سوچ سمجھ کر قبول کریں۔ فصیحوا، سیرو سے سہ کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ ساحہ یسیحو ای سارا یسیرو، چل پھر لو امن کے ساتھ اے مشرکین، فی الارض اس سرزمین پر، کون ملک عرب کی سرزمین پر، 4 اشہر 4 مہینے تک۔ میں واضح کر چکا کہ یہ 4 مہینے کب سے 4 مہینے تک یہاں رہنے کی اجازت ملی، یہاں اس سرزمین پر 4 مہینے۔ تو 4 مہینے ظاہر سی بات ہے، کون سے 4 مہینے؟ جس دن سے اعلان ہو رہا ہے اس دن سے 4 مہینہ، اعلان 10 ذی الحجہ کو ہو رہا ہے، اس سے 4 مہینے کب پورے ہوں گے؟ اگلے سال ربیع الثانی کے 10 تاریخ کو 4 مہینے پورے ہوتے ہیں۔ یہ عام مفسرین کا یہی مذہب ہے، البتہ ازہری نے یہ کہا ہے، کیا کہا؟ کہ یہ 4 مہینے میں سے پہلا مہینہ شوال کا ہے، یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ تو اس 4 مہینے کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ شوال۔ یہ ازہری کا قول ہے، ازہری کہتے ہیں کہ پہلا مہینہ شوال ہے، مگر دوسرے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ ان مہینوں کی ابتدا حج اکبر کا دن یعنی 10 ذی الحجہ ہے، اور اس کی انتہا 10 ربیع الثانی ہے۔ بغوی نے کہا یہی درست بات ہے، اسی پر بیشتر مفسرین ہیں کہ 4 مہینہ، اس کی ابتدا یوم النحر ہے، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے، اور اس کی انتہا کب ہے؟ 10 ربیع الثانی ہے۔
اگلے سال کے 10 ربیع الثانی ہیں۔ بیشتر مفسرین اسی بات کے قائل ہیں، مگر مفسرین کہتے ہیں اس 4 مہینے کی ابتدا شوال سے ہے، اس دلیل سے جو عنقریب آئے گی۔ کون سی ان کی دلیل ہے کہ پہلا مہینہ شوال ہے؟ تو کہتے ہیں اس دلیل سے جو آئے گی، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے، دیکھیے حرمت والے مہینے آپ سب کو معلوم ہے اشہر حرم 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں کہ 4 مہینے میں قتل حرام کیا گیا ہے۔ تو اب اس کی ابتدا کب سے ہوگی؟ شوال سے جب ہوگی تو شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم میں 4 مہینے پورے ہوتے ہیں، محرم میں 4 مہینے پورے ہوتے ہیں، 4 مہینے تک کی مہلت ہے، یعنی شوال سے محرم تک کی یہاں رہنے کی مہلت ہے۔ مگر اس کا جواب ہم آئندہ آیت میں انشاءاللہ تفصیل سے دینے کی کوشش کریں گے۔ جواب یہ کہ جب ان 4 مہینے میں قتل کرنے سے منع کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ 4 مہینے یعنی 10 ذی الحجہ سے 4 مہینے میں جب قتل کو حرام کیا گیا تو یہ 4 مہینے بھی اس مخصوص ٹائم میں، یہ 4 مہینے بھی حرمت والے مہینے ہوئے اشہر حرم سے۔ یہاں پر یہی 4 مہینے مراد ہیں، وہ اشہر حرم جو مشہور معنی میں ہے وہ یہاں مراد نہیں ہیں۔ اولھا شوال بدلیل ما سیاتی، پہلا مہینہ ان 4 مہینے کا پہلا مہینہ شوال ہوتا ہے اس دلیل سے جو عنقریب آئے گی۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا قول اذا انسلخ الاشہر الحرم، بقول مفسر کے، بقول مصنف کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول افادہ کر رہا ہے کہ امان کی مدت ختم ہوگی اشہر حرم کے ختم ہونے کے وقت، اشہر حرم کے ختم ہونے کے وقت، جس کا آخری مہینہ محرم ہے۔ ومن اول شوال، اور اول شوال سے الی سلخ المحرم، محرم کے ختم ہونے تک 4 مہینے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا پہلا مہینہ شوال ہے۔ ولا امان لکم بعدہا، یہ 4 مہینے چل پھر لو، اس کے بعد تمہارے لیے امان نہیں ہے۔ ولا امان لکم بعدہا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، مخزی الکافرین اے مذلہم، رسوا کرنے والا ہے دنیا میں قتل کے ذریعے اور اخری میں، آخرت میں نار کے ذریعے۔ تم الدرس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔